کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس دنیا میں اتنی تکالیف اور آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ ظاہری آنکھ سے دیکھیں تو یہ دکھ اور پریشانیاں بوجھ نظر آتی ہیں، لیکن اگر ہم ذرا گہرائی میں اتر کر سوچیں تو پتہ چلتا ہے کہ آزمائش کا مطلب ہرگز تکلیف نہیں۔ آزمائش کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ اس فانی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس ابدی زندگی کے عظیم محلات اور سکون کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا کی تجربہ گاہ میں آزمایا جا رہا ہے، تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ کیا ہم اس بلند مقام کے حقدار ہیں یا نہیں۔ اس بات کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ اسکول یا کالج میں پڑھتے ہوں گے، وہاں آپ سے ایگزام کیوں لیا جاتا ہے؟ محض اس لیے کہ یہ دیکھا جا سکے کہ کیا آپ اگلی کلاس میں جانے کے اہل ہیں، کہ آپ نے وہ قابلیت پیدا کر لی ہے کہ آپ کو ترقی دی جائے۔ بالکل اسی طرح یہ دنیا ہمارے لیے ایک عظیم امتحان گاہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں حالات کی تپش سے گزار کر یہ دیکھتا ہے کہ ہم اس کی ہمیشہ والی زندگی کے اہل ہیں یا نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ جیسے صرف اسکول میں داخلہ لینا کافی نہیں، امتحان پاس کرنا ضروری ہے، ویسے ہی ایمان کا دعویٰ تب سچا ثابت ہوتا ہے جب بندہ آزمائش میں پورا اترے۔ اللہ ہمیں تکلیف دے کر ہمیں توڑنا نہیں چاہتا، بلکہ ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان کو جو بھی تکن، بیماری، رنج و ملال اور دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے تاکہ اسے اپنے اور قریب کر لے۔ حدیث میں آتا ہے، بے شک جزا کی بڑائی آزمائش کی سختی کے ساتھ ہے، اور اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے۔ پس یہ تکلیف اور آزمائش دراصل وہ سوال نامے ہیں جنہیں حل کر کے ہم نے اپنی آخرت کی گریڈ شیٹ تیار کرنی ہے۔ اگر ہم صبر اور شکر کے ساتھ اس دنیا کے امتحان کو پاس کر لیں تو آنے والی زندگی کا انعام اتنا بڑا ہے کہ دنیا کی تمام تکالیفیں ایک پل میں کمتر محسوس ہوں گی۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں اس دنیا کی امتحان گاہ میں ثابت قدم رکھ، ہماری مشکلوں کو ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے، اور ہمیں ان صابر بندوں میں شامل فرما جن کے لیے تو نے ہمیشہ رہنے والی جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔